بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ابھی جس ٹاپک پہ میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں، یہ دیکھ کر شاید آپ کو حیرانی ہو، شاید آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے یہ بات کہ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ فیس بک کوئی مسلمانوں کی کمپنی نہیں ہے، نہ ہی یہ کرسچنس کی ہے، یہ پرو یہودی کمپنی ہے۔ اب یہودی ہم ہم جس طرح بھی اپنی فیس بک کو استعمال کرتے ہیں، ہم اپنی طرف سے بہتر کرتے ہوں گے۔ میں اس کے خلاف ضرور ہوں، لیکن عام طور پر لوگ اس کے خلاف ہونا بہت بری بات سمجھتے ہیں کہ لو جی، آج کے دور میں اگر ترقی کرنی ہے تو فیس بک تو ہونی چاہیے۔ ہمیں ایک تو یہ ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ اتنا عرصہ ہو گیا، ہم اس کے مقابلے میں کوئی چیز اپنی جو بھی آتی ہے پاکستانی، اس پر ہم اتنا بلیو نہیں کرتے، ہم اسے سپورٹ نہیں کرتے، ہم ان انگریزوں کی اور یہودیوں کی بنائی ہوئی چیزوں پر جاتے ہیں۔ اب فی الحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اسرائیل اور اس وقت فلسطین، اس میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان دونوں کی آپس میں جنگ ہو رہی ہے، جنگ نہیں ہو رہی، بلکہ اسرائیل کی جو بربریت ہے اور ظلم کی انتہا اس وقت پہنچی ہوئی ہے فلسطین کے اوپر۔ وہاں پر ہمارے مسلمان بھائی بہنیں بچے پس رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی اس وقت میں نے فیس بک اپنا اکاؤنٹ اوپن کیا ہے تو یہاں پر ایک پیج ہے جو بالکل نیا بنا ہے، جیروشلم پریئر ٹیم کے نام سے۔ اچھا، اس پیج کے اباؤٹ میں جائیں اور نیچے اس کا مقصد پڑھیں تو لکھا ہوا ہے جیروشلم پریئر ٹیمز مشن از ٹو بلڈ فرینڈز آف زیون۔ زیون یہ یہودیت کو کہتے ہیں، ٹو گارڈ ڈیفینڈ اینڈ پروٹیکٹ دا جوش پیپل۔ یہودیوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے، یہ ہمارا مشن ہے، اینڈ ٹو پرے فار دا پیس آف جیروشلم۔ یروشلم کے پیس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ دعا، اور باقی یہودیوں کو کی پروٹیکشن، یہ اس پیج کا مقصد ہے اسے بنانے کا۔ اور اس پیج میں ہے کیا جی، انہوں نے کہا کہ 7 دن کا ٹائم ہے۔ اس میں انہوں نے کیا کیا لکھا ہوا ہے جی، کاؤنٹ ڈاؤن ہے جی ایٹامک ایران کا، مطلب اسے ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے کانسپریسی ٹو ڈیوائڈ جیروشلم، اس کے بارے میں بات پھر ہے کہ جی عراق سے آگے جانا ہے۔ اور انہوں نے بات کی ہے کوریز ریفلیکشنز اینڈ میڈیٹیشنز بکلیٹ۔ خیر، اس کے بعد انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ کہتے ہیں نا، ہم لاڈلے ہیں لاڈلے ہیں، تو جو کرسٹ آئی یہ اس کے اگینسٹ جاتے ہیں، گیم چینجر، ہائیڈنگ پلیس۔ ہائیڈنگ پلیس یہ ان کے بنکرز وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں، اسرائیل ری بون یہ جو دوبارہ سے بنا ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں کافی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں کہ یہ جو ان کا مشن ہے اس کے بارے میں۔ پھر بات کرنے کا اس وقت مقصد یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی یہودیوں نے اپنے بارے میں لکھا ہے یہ مٹھی برابر ہیں، اور ہم اتنے بیوقوف اور اتنے پاگل ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی میں اتنے پیچھے ہیں، ہم ان کی پروڈکٹس کو استعمال کرتے ہیں۔ فیس بک بھی انہی کی پروڈکٹس میں سے ایک ہے، بہت بڑی برانڈ ہے یہ، اور ان کی پروڈکٹ فیس بک کو ہم استعمال کرتے ہوئے اپنی ریلائبلٹی، اپنے دوستوں کی ریلائبلٹی جج کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کون سا کاروبار بہت آگے جا رہا ہے، کون سا پیچھے جا رہا ہے، کون زیادہ مشہور ہو رہا ہے، کون کم ہو رہا ہے۔ ہم اس سارے کا دار و مدار رکھتے ہیں کہ جی یہ ایک آزاد قسم کا سسٹم ہے جیسے فیس بک کا، اس کی بیس پہ آج کھلم کھلا آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر جیروشلم پریئر ٹیم پیج کے آگے آپ کو نظر آ رہا ہے، جب کہ یہ ابھی اگر میں دیکھوں تو میرے بھی یہاں پر دوست کچھ نظر آ رہے ہیں پکچر میں کہ جی انہوں نے بھی یہ پیج لائک کیا ہوا ہے۔ یہ کھلم کھلا اس چیز کی چیخ چیخ کر آوازیں دے رہا ہے کہ بھائی ہم بھید بھاؤ کرنے والے ہیں، ہم اس طرح کا کوئی آزاد سسٹم نہیں ہے، ہم کچھ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ وہ چیز ہے کہ جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا کروا لو، یا پھر جتنا گڑ اتنا میٹھا نہیں کرنا۔ تو دوسری بات ہے کہ
آپ جیسے ہم چاہیں گے، جسے ہم چاہیں گے آگے لائیں گے، جسے ہم چاہیں گے ہم پیچھے کریں گے. دجل، دجال کو کہتے ہیں نا، دجل، دھوکا، یہ بالکل وہی چیز ہے. اور آج اس میں میں بالکل بالکل کلیئر ہو چکا ہوں کہ یہ جو میرے دوست یہاں پر نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ پیج لائک کیا ہوا ہے، ان میں سے ایک کا اکاؤنٹ بند ہوئے کو 2 سال ہو گئے ہیں. اس اکاؤنٹ سے آج تک کوئی پوسٹ نہیں ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا تھا. اس کے باوجود یہ پیج لائک ہو گیا ہے اس کے اکاؤنٹ سے، جبکہ وہ بیچارہ تو اپنا پاسورڈ ہی نہیں اس کو یاد، اور اس کا اکاؤنٹ تو کب سے ایکٹیو ہی نہیں تھا. اور اس کو چھوڑ کر دوسرے جو دوست یہاں نظر آ رہے ہیں، یہ نظر آنا یا ان کے علاوہ دنیا کا کوئی اور بھی مجھے اپنا مسلمان بھائی اس پیج کو لائک کیا ہوا جو نظر آ جائے، میں آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب دھوکا ہے. اس نے پیج لائک نہیں کیا، بلکہ یہ سسٹم آٹومیٹیکلی کر رہا ہے. سسٹم آٹومیٹیکلی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، فیس بک ٹیم، یہ وہ کام کر رہے ہیں، یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. یہ اپنے سے یہ خود ساختہ سسٹم کو اس طرح سے چلا رہے ہیں. اتنے سارے اس کو جو یہ 76 ملین، 6 کروڑ 60 لاکھ لوگوں نے اس پیج کو لائک کر لیا تھوڑے سے دنوں میں. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی یہودیوں کے حق میں نکلے ہیں، جبکہ پوری دنیا اس وقت جانتی ہے کہ یہودی کس طرح مسلمانوں پر فلسطین میں ظلم ڈھا رہے ہیں. اور کئی عیسائی ملک، انگریز، سب نے ان کی اس بار، پہلے بھلے یہ لوگ ان کی حمایت کرتے تھے، اس بار ان کی مخالفت کی ہے، یہودیوں کی مخالفت کی ہے. تو اس کے جواب میں یہ پیج بن کر آیا ہے جس میں لوگوں کے لائکس آ رہے ہیں، اور اتنی شدید تعداد میں، اتنے تھوڑے سے عرصے میں. آپ بتائیں کہ ایک عام آدمی کا پیج، آپ کا یا میرا پیج ہو، وہ اس طرح کبھی لائکس لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا. اتنی سپیڈ سے نہیں لے سکتا لائکس. کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس طرح ہم تو کوئی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا ہو جاتا ہے. یہ یہودی خود کرتے ہیں ہمیں اس طرح لالچ لگانے کے لیے. اور اسی طرح بالکل بالکل وہی والا انہوں نے طریقہ اپنایا ہے کہ اپنے آپ سے لائکس دیے ہیں، جو اکاؤنٹس وغیرہ دیکھ کے خود سے لائکس دیے ہیں، اور سسٹم کو بہت آگے پروموٹ کر دیا ہے کہ جی اب یہ لگے کہ جی یہ تو بہت زیادہ لوگ اس کے حق میں جا رہے ہیں، یروشلم کے حق میں، کہ جی ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، یہ لوگ اپنا یروشلم کہتے ہیں. یہ کہ جی دنیا دیکھیں جی اس کی سپورٹ میں ہے. یہ کس طرح بیوقوف بنا رہے ہیں لوگ. دھاندلی کرتے ہیں. یہ بہت بڑا دھاندلا ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں، لیکن ہم بیوقوف ہیں، ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں ہر بار. اب ان شارٹ لاسٹ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ خدا را اپنے اپنے اکاؤنٹ اوپن کریں، وہاں پر یہ یروشلم پریئر ٹیم لکھ کر سرچ کریں، اور دیکھیں کہ آپ کی طرف سے لائک تو نہیں ہے یہ پیج. اگر نہیں لائک تو بہت اچھی بات ہے. اسی طرح آپ اس کا اسکرین شاٹ لیں اور اباؤٹ میں یہ دیکھیں کہ آپ کے دوست کتنے شو ہو رہے ہیں لائکڈ میں. ان دوستوں کو آگاہ کریں گے بھائی آپ کا یہ اکاؤنٹ میں آپ ایسے شو ہو رہے ہو، اسے پیج کو لا کر اوپن کر کے اپنا لائک ذرا ریموو کرو. نہیں تو یہ تو جو ہے پوری دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ہم تو آلریڈی بنے ہوئے ہیں، لیکن مزید ہم کیوں اپنے پاؤں پر کلہاڑا مار رہے ہیں؟ یہ بالکل وہی دجل والی بات ہے کہ جنت جہنم نظر آئے گی اور جہنم جنت نظر آئے گی. لیکن جب آپ اس جہنم کی طرف جاؤ گے، آپ اصل میں جنت کی طرف جا رہے ہوگے. لیکن اگر اصل میں جنت کی طرف جا رہے ہوگے، جو دنیاوی جنت ہوگی، تو وہ اصل میں آپ جہنم کی طرف جا رہے ہو. اس لیے احتیاط ضروری ہے، اور بہت ضروری ہے کہ آپ مشکل قدم اٹھاؤ، لیکن یہ اٹھانا پڑے گا. خدا را ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ فیس بک کا کوئی آلٹرنیٹیو تلاش کریں، اس کے اکاؤنٹ ختم کریں، اور سب سے پہلے تو اس کو، یہ جو یروشلم پریئر ٹیم ہے، اس کو ذرا ریموو کریں. یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں سجیشن میں کہ جی رپورٹ کریں پیج کو. رپورٹ کرنے کا کیا فائدہ؟ یہودیوں کو ہی رپورٹ ہونی ہے، انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے خود یہ فیک کام کیا ہے، اتنے سارے لائکس بنائے ہیں.
اور سب سے آخر میں معذرت کہ جو ٹائٹل میں نے یہ لکھا کہ پرے کا، یا جو بھی میں نے اس طرح کی بات لکھی کہ جس سے لگے کہ میں شاید ان کے حق میں ہوں، میں ان کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں، لیکن شاید یہی مناسب طریقہ تھا کہ لوگوں کی توجہ اس معاملے پر لائی جائے. شکریہ.